عمران سیریز پاور لینڈ کی تباہی مکمل ناول مصنف مظہر کلیم ایم اے پاور لینڈ کی تباہی پارٹ 2۔ عمران کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں اور پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی، کیونکہ آنکھیں کھلتے ہی اس کے ذہن میں فوراً ہی منظر ابھر آیا تھا جب وہ ہوٹل پلازا پہنچ کر کار سے اتر کر ریسٹ ہاؤسز کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس کی سائڈ سے پستول لگا کر اسے ہینڈز اپ کے لیے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا ایک اور آدمی نے فوراً ہی اس کی ناک پر رومال جما دیا۔ عمران کے ذہن پر تاریکی چھا گئی۔ بڑے بڑے مجرموں سے لڑتے ہوئے اس کی عمر گزر گئی تھی، اور بڑے مجرم ہمیشہ نئے سے نئے اور انتہائی پیچیدہ طریقے اختیار کرتے تھے، لیکن عمران کی ذہانت ان کا ایک لمحے میں توڑ نکال لیتی تھی۔ لیکن ان دو آدمیوں نے کوئی نیا اور پیچیدہ طریقہ استعمال کرنے کی بجائے بالکل بچگانہ بلکہ فلمی سا انداز اختیار کیا تھا کہ عمران شاید تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ اسے بے ہوش کرنے کے لیے اتنا سادہ اور پرانا طریقہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے قدرتی طور پر اس کا ذہن بر وقت کوئی دفاع نہ کر سکا اور وہ واقعی بڑی آسانی سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ کرسی پر بندھا ہوا بیٹھا تھا، اسے رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ ساتھ والی کرسی پر صفدر بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بھی اب کھلی ہوئی تھیں۔ سامنے دو مسلح افراد کھڑے تھے جن کی سائیڈ ہولسٹروں میں ریوالور لٹکے ہوئے تھے، اور وہ اتنے اطمینان سے کھڑے تھے جیسے واقعی کسی فلم کی شوٹنگ میں حصہ لینے کے لیے کھڑے ہوں۔ ان دونوں کے علاوہ کمرے میں اور کوئی شخص موجود نہ تھا۔ عمران صاحب، مجھے اچانک ناک پر رومال رکھ کر بے ہوش کر دیا گیا، میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، صفدر نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ یار، ہوا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہے۔ میرے خیال میں ہم کسی ٹائم مشین کے ذریعے پرانے زمانے میں پہنچ گئے ہیں، جہاں ابھی تک ناک پر رومال رکھ کر بے ہوش کرنے کے علاوہ اور کوئی طریقہ ایجاد ہی نہیں ہوا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور صفدر بھی ہنس پڑا۔ اچھا، تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا، لیکن آپ تو میری کال کے منتظر ہوں گے، پھر ادھر خود ہی کیسے آ گئے؟ صفدر نے کہا۔ تمہاری کال مجھے ملی اور میں آ گیا۔ شاید ٹائم مشین میں کوئی گڑبڑ ہے، کبھی وہ ہمیں قدیم زمانے میں لے جاتی ہے اور کبھی مستقبل میں۔ میں تمہاری آواز کی نقل بھی نہ پہچان سکا، اتنا جدید زمانہ بھی ہو سکتا ہے؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میری آواز کی نقل؟ صفدر نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، اور عمران نے اسے کال کے متعلق بتایا جس کے تحت وہ یہاں آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری کال کیچ کی گئی ہے، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہ صرف کال کیچ کی گئی ہے، بلکہ مجرموں نے انتہائی ذہانت سے اسے بر وقت استعمال بھی کر لیا، اور تمہاری آواز اور لہجے کی نقل بھی اتنی اچھی تھی کہ اب مجھے اس آدمی کا شاگرد بننا پڑے گا جس نے مجھ سے تمہاری آواز میں بات کی ہے، عمران نے جواب دیا۔ اسی لمحے سامنے والا دروازہ کھلا اور ایک چھوٹے قد اور ٹھوس جسم کا نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر خاصی درشتگی موجود تھی، بڑی اور فراخ پیشانی سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ نوجوان خاصا ذہین آدمی ہے۔ اس کے پیچھے وہی آدمی تھا جس نے آگے بڑھ کر عمران کو ہینڈز اپ کرایا تھا۔ ان دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی پہلے سے موجود آدمی الرٹ ہو گئے۔ عمران کون ہے؟ چھوٹے قد والے نے پیچھے آنے والے آدمی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یہ ادھر، دائیں طرف والا، پیچھے آنے والے نے منہ دبانہ انداز میں جواب دیا، اور چھوٹے قد والا غور سے عمران کو دیکھنے لگا۔ عمران کے چہرے پر اس وقت حماقتیں اپنے پورے عروج سے جلوہ گر تھیں، اور آنکھوں سے ایسا خوف ظاہر ہو رہا تھا جیسے کوئی معصوم سی بھیڑ کسی خوفناک بھیڑیے کو دیکھ کر انتہائی خوفزدہ ہو رہی ہو۔ یہ احمق اور بزدل، یہ عمران ہے، اس کی چیف باس اتنی تعریفیں کر رہا تھا۔ چھوٹے قد والے کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ قد و قامت اور حلیے سے تو یہ عمران ہی لگتا ہے باس، لیکن جتنے آرام سے یہ بے ہوش ہو گیا تھا، مجھے بھی شک ہوا تھا کہ کہیں یہ اصل آدمی نہ ہو۔ پیچھے کھڑے آدمی نے کہا۔ تمہارا نام عمران ہے؟ چھوٹے قد والے نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ نام تو یہی ہے، مگر تم کہو تو میں بدل لیتا ہوں، عمران نے بری طرح ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارا تعلق یہاں کی سیکرٹ سروس سے ہے؟ اس چھوٹے قد والے نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ سیکرٹ سروس؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ میں تو سیلز ایجنٹ ہوں، چوہے مار گولیاں بیچتا ہوں۔ تم نے کھائی ہیں گولیاں؟ آزمائش شرط ہے، میری کمپنی کا بے حد خالص ہوتا ہے، گولی اندر اور تم جیسے چوہے کا دم باہر۔ یقین کرو بڑی سستی بھی ہے، ایک پیکٹ کے ساتھ نمونے کے طور پر ایک مرا ہوا چوہا مفت دوں گا۔ بولو کتنے پیکٹ دوں؟ عمران کی زبان واقعی اس طرح چل پڑی جیسے کوئی گھاگ سیلز مین مجمع میں کھڑا بول رہا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ واقعی عمران نہیں ہو سکتا،
کارٹر اسے گولی مار دو، خواہ وقت ضائع ہوا۔ چھوٹے قد والے نے عمران سے رخ بدل کر صفدر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور اس کے پیچھے کھڑے ہوئے آدمی نے جلدی سے جیب سے ریوالور نکالنا چاہا۔ میرے متعلق تمہیں ہنری جیمز نے بتایا تھا، اچانک عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور صفدر کی طرف مڑتا ہوا چھوٹے قد والا اس طرح اچھل کر مڑا جیسے اسے بجلی کا طاقتور شاک لگ گیا ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تم چیف باس کا نام بھی جانتے ہو؟ اس نے حیرت بھرے انداز میں دوبارہ عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیلتی گئیں، کیونکہ چند لمحوں پہلے بھیڑ کی طرح معصوم نظر آنے والے عمران کا چہرہ اب چٹان کی طرح سخت، سرد اور سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس چھوٹے قد کے پیچھے کھڑے ہوئے کارٹر نے بھی، جو ریوالور نکال رہا تھا، ہنری جیمز کا نام سنتے ہی ہاتھ روک لیا تھا۔ سنو مسٹر، تمہارا جو بھی نام ہے، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ میرا نام ڈیگورا ہے، ڈیگورا۔ کبھی سنا ہے یہ نام؟ چھوٹے قد والے نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ ڈیگورا؟ اوہ، تمہارا تعلق زرکان سے ہے، عمران نے کہا۔ اچھا، تو تم واقعی خاصے باخبر آدمی ہو، حالانکہ میرا پہلے تم سے کبھی واسطہ نہیں پڑا، لیکن تم میرے نام اور ملک سے بھی واقف ہو۔ بہت خوب، اب تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ تم میرا نام کیسے جانتے ہو۔ ڈیگورا نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ باس، چیف باس کی ہدایت ہے کہ… اچانک کارٹر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے، تم خاموش رہو، یہ بندھا ہوا آدمی ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ڈیگورا نے مڑ کر کرخت لہجے میں کارٹر سے کہا، اور کارٹر خاموش ہو گیا۔ ڈیگورا، تم صرف مجھے اتنا بتا دو کہ ہنری نے تمہیں کیا ہدایات دے کر بھیجا ہے۔ اگر تو اس نے صرف مجھے اور سیکریٹ سروس کے خاتمے کے لیے تمہیں بھیجا ہے، تو پھر تم نے پاور ہاؤس اور پولیس ہیڈ کوارٹر پر بم کیوں پھینکے ہیں؟ عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ خوب، تم واقعی گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے کے ماہر ہو۔ ابھی تو تمہاری زبان ہکلا رہی تھی، اور ابھی تم مجھ سے ایسے لہجے میں بات کر رہے ہو جیسے چیف باس بھی تم ہی ہو۔ ڈیگورا نے طنزیہ لہجے میں کہا، میری بات کا جواب دو تاکہ میں تمہاری سزا کا فیصلہ کر سکوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اور تمہارا گروپ کسی غلط فہمی میں مارا جائے۔ اگر تمہاری دشمنی صرف مجھ سے ہے تو پھر میں تمہارے لیے نرم سزا تجویز کروں گا، اور اگر تم نے میرے ملک کے اہم پراجیکٹس کو نقصان پہنچایا ہے تو پھر تمہاری سزا عبرتناک ہوگی، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور ڈیکورا نے بے اختیار زوردار کہکا لگایا۔ اس کا انداز بڑا طنزیہ تھا، جیسے وہ عمران کی حماقت پر دل کھول کر ہنس رہا ہو۔ اچھا، تم مجھے سزا دو گے؟ بہت خوب، ابھی چند لمحوں بعد کمرے میں تمہاری چیخیں گونجنے والی ہیں، تمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ علیحدہ ہونے والا ہے، اور تم مجھے سزا دو گے؟ واہ، بہت خوب، ڈیگورا نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے چیخوں پر بڑا طاقتور قسم کا سلینسر فٹ کرایا ہوا ہے، اس لیے میری چیخیں سننے کی حسرت تو تم قبر میں ہی ساتھ لے جاؤ گے، اور رہا ریشہ علیحدہ کرنے والی بات، تو میرے جسم میں ریشے ہیں ہی نہیں، میں تمہاری طرح پستن یا کپاس کا بنا ہوا نہیں ہوں۔ تم میرے سوال کا جواب دو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کارٹر؟ ڈیگورا نے عمران کو جواب دینے کی بجائے کارٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، کارٹر نے منہ دبانہ لہجے میں جواب دیا۔ ہنٹر لے آؤ، گولی سے تو یہ فوراً مر جائے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی چیخوں پر لگا ہوا سائلنسر کتنا طاقتور ہے، ڈیگورا نے مذائقہ اڑانے والے انداز میں کہا۔ یس باس، کارٹر نے جواب دیا، اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا اور دروازہ اس کے پیچھے بند ہو گیا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، اونچا سنتے ہو تو آگے آ جاؤ، میں تم جیسے چوہے سے اونچی آواز میں بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں، عمران نے کہا۔ تمہاری یہ مجال کہ تم ڈیگورا کو چوہا کہو؟ ڈیگورا کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی، وہ یکلخت اچھل کر آگے بڑھا اور اس نے عمران کو تھپڑ مارنا چاہا، لیکن دوسرے لمحے وہ یکلخت بری طرح چیختا ہوا فضا میں اچھلا اور دروازے کے پاس کھڑے ہوئے دو افراد سے جا ٹکرایا۔ وہ تینوں ہی ٹکرا کر فرش پر گرے۔ اسی لمحے ریوالور کے دو دھماکے ہوئے اور کمرے میں ان دونوں افراد کی چیخیں گونج اٹھی جن سے ڈیگورا جا ٹکرایا تھا۔ عمران نہ صرف کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا بلکہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ریوالور بھی چمک رہا تھا۔ ڈیگورا اب اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دھماکوں اور چیخوں کی آواز سنتے ہی وہ ایک بار پھر بوکھلا کر نیچے گرا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور کارٹر ہنٹر اٹھائے اندر داخل ہوا، لیکن دوسرے لمحے عمران کے ریوالور نے شعلہ اگلا اور وہ بھی بری طرح چیختا ہوا پہلو کے بل ہنٹر سمیت نیچے گر گیا۔ دروازہ ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ عمران اس پر فائر کرتے ہی بجلی کسی تیزی سے اچھلا، اس نے لات مار کر دروازہ بند کر دیا اور پھر اچھل کر ایک بار پھر اٹھتے ہوئے ڈیگورا کے سر پر پہنچ گیا۔
دوسرے لمحے اس کی لات پوری قوت سے ڈگورا کے پہلو میں پڑی اور ڈگورا چیخ مار کر سائڈ کی دیوار سے کسی گیند کی طرح ٹکرایا۔ اس بار وہ جھٹکے سے اٹھا، لیکن اسی لمحے عمران کا ہاتھ لہرایا اور اس کے جبڑے پر زوردار مکہ پڑا۔ یہ ضرب اتنی زوردار تھی کہ ڈگورا کے جبڑے ٹوٹنے کی آواز پہلے گونجی اور اس کی چیخ بعد میں برآمد ہوئی۔ ڈگورا فرش پر گر کر ایک بار پھر اٹھنے لگا۔ وہ خاصا سخت جان تھا، لیکن اس بار عمران نے ریوالور کا دستہ پوری قوت سے اس کی کھوپڑی پر جمایا اور پھر اس کا ہاتھ کسی مشین کی طرح چلنے لگا اور چوتھی ضرب کھا کر ڈگورا کا جسم بے حس و حرکت ہو گیا۔ اس کی کھوپڑی سے خون رسنے لگا تھا۔ عمران اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر تیزی سے صفدر کی طرف بڑھا جو کرسی پر بندھا خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ جلدی سے کوئی ریوالور سنبھال لو، باہر ان کے خاصے ساتھی ہوں گے اور کمرہ بھی ساؤنڈ پروف نہیں ہے، عمران نے اس کی رسیاں کھولتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، اور صفدر آزاد ہوتے ہی تیزی سے ڈگورا کے ان ساتھیوں کی طرف بڑھا جن کے ہولسٹر میں ریوالور ابھی تک موجود تھے اور جو ریوالور نکالنے سے پہلے ہی عمران کی گولیوں کا شکار ہو گئے تھے۔ اس نے دونوں کے ہولسٹروں سے ریوالور کھینچ لیے۔ تم اس ڈگورا کا خیال رکھنا، میں باہر دیکھتا ہوں۔ آوازیں تو ضرور گئی ہوں گی لیکن ابھی تک کوئی آیا نہیں، عمران نے کہا اور ریوالور لیے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن ابھی وہ دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ اچانک ایک سائیڈ میں پڑی ہوئی الماری میں سے ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز سنائی دی اور عمران یہ آواز سنتے ہی تیزی سے مڑا۔ اس نے جلدی سے الماری کے پٹ کھولے تو خالی الماری کے درمیانے خانے میں ایک ٹیلی فون سیٹ موجود تھا جس میں سے آواز نکل رہی تھی۔ الماری میں بند ہونے کی وجہ سے عمران کو وہ پہلے نظر نہ آیا تھا۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے ڈگورا کے لہجے میں کہا۔ گڈ مین بول رہا ہوں باس۔ تہہ خانے سے فائرنگ اور چیخوں کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ میں نے سوچا کہ صورتحال معلوم کر لوں۔ ایک منہ دبانہ آواز سنائی دی۔ جب میں اندر ہوں تو ظاہر ہے چیخوں کی آوازیں دوسروں کی ہو سکتی ہیں، عمران نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ وہ ڈگورا کی طبیعت کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ او یس یس باس، سوری باس، میں نے سوچا۔ گڈ مین نے عمران کی توقع کے عین مطابق بوکھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور عمران کے لبوں پر اپنا اندازہ درست نکلنے پر ہلکی سی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ سنو، اب تم نے کال کر ہی لیا ہے تو ایک کام کرو۔ ہاں، پہلے یہ بتاؤ اس وقت یہاں تمہارے علاوہ کتنے افراد موجود ہیں؟ عمران نے بات اس انداز میں کی جیسے اسے بات کرتے کرتے اچانک خیال آ گیا ہو، اس لیے تاکہ ایسی سچویشنز میں گڈ مین کسی طرح مشکوک نہ ہو جائے۔ باس، میرے علاوہ یہاں 6 افراد ہیں۔ ریڈ وارننگ والے تو یہاں نہیں ہیں باس، وہ اپنے ہیڈ کوارٹر میں ہیں۔ میرا مطلب ہے باس کارٹر کے ہیڈ کوارٹر میں، گڈ مین نے جواب دیا۔ اوکے، اچھا تم ایسا کرو کہ ان 6 افراد کو لے کر یہاں تہہ خانے میں آ جاؤ، سمجھے؟ ابھی، لیکن سب منہ اٹھائے اندر نہ آ جانا، انہیں باہر روکنا تہہ خانے سے دور، اور تم خود آنا، اس کے بعد میں مناسب سمجھوں گا تو انہیں بلا لوں گا۔ کم ان، عمران نے کرخت لہجے میں کہا۔ یس باس، گڈ مین نے جواب دیا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ ایک تو مجھے باہر کی سچویشن کا علم نہیں ہے کہ باہر کیسے کمرے ہیں، اس لیے مجبوراً ان سب کو ہی بلانا پڑا ہے، عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا اور خود دروازے کے قریب سائڈ میں کھڑا ہو گیا، جبکہ صفدر نے بھی اس کی پیروی کی۔ تھوڑی دیر بعد باہر قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ باہر شاید سیڑھیاں تھیں، کیونکہ قدموں کی آوازوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی سیڑھیاں اترتا ہوا دروازے کے قریب آ رہا ہے۔ آنے والا ایک ہی آدمی تھا، ظاہر ہے یہ گڈ مین ہی ہوگا۔ عمران اور صفدر خاموش کھڑے رہے۔ گڈ مین دروازے کے قریب رک گیا۔ یس، کم ان، عمران نے ڈگورا کے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا نوجوان اندر داخل ہوا۔ لیکن دوسرے لمحے عمران اس پر کسی عقاب کی طرح جھپٹا اور اسے اپنے بازوؤں میں گھسیٹتا ہوا ایک طرف لے گیا۔ عمران نے اسے اس طرح پکڑا تھا کہ اس کے منہ سے آواز نہ نکل سکے، کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس کی چیخ کی آواز باہر اس کے ساتھیوں تک پہنچ سکتی تھی۔ دروازہ بند کر دو، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور صفدر نے دروازہ بند کر دیا۔ گڈ مین اچانک حملے کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے تو بت بنا رہا، پھر اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے عمران نے مخصوص انداز میں اس ہاتھ کو اندر کی طرف ایک زوردار جھٹکے سے کھینچا جس کے ذریعے اس نے اس کا منہ بند کر رکھا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ جو عمران نے اس کے سینے کے گرد پھیلایا ہوا تھا وہیں ساکت رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گڈ مین کی گردن کسی لٹو کی طرح گھومی اور کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی اس کا پھڑکتا ہوا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ عمران نے اسے ایک طرف دھکیل دیا۔ اب باقیوں کا کیا کرنا ہے؟ صفدر نے کہا۔
مجھے خود اوپر جانا پڑے گا اور کوئی چارہ نہیں، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ میں ساتھ چلوں؟ 6 آدمی ہیں اور ظاہر ہے مسلح ہوں گے۔ صفدر نے کہا، نہیں، تم اس ڈگورا کا خیال رکھو، یہ ہوش میں نہ آ جائے۔ میں انہیں گڈ مین کی آواز میں پہلے کنٹرول کروں گا، پھر گولیاں مار دوں گا۔ یہ دوسرا ریوالور مجھے دو، عمران نے کہا اور صفدر نے ایک ریوالور اس کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے ریوالور پکڑا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اپنا ریوالور وہ پہلے ہی جیب میں ڈال چکا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکل گیا۔ صفدر ریوالور لیے کھلے دروازے میں آ گیا تاکہ فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے ڈگورا کو بھی چیک کرتا رہے اور اگر ضرورت پڑے تو عمران کی مدد بھی کر سکے۔ باہر ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم تھا جس کے ساتھ سیڑھیاں اوپر کو جا رہی تھیں۔ اوپر ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ عمران سیڑھیاں چڑھتا اوپر والے دروازے کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ سنو، عمران نے دروازے کے قریب رک کر گڈ مین کی آواز میں کہا۔ اس نے جان بوجھ کر لہجہ ہلکا رکھا تھا، جیسے گڈ مین نچلے دروازے سے بول رہا ہو۔ یس سر، دروازے کی دوسری طرف سے ایک آواز ابھری۔ سب لوگ تہہ خانے میں آ جائیں، باس بلا رہا ہے، عمران نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور عمران دروازے کے پٹ کے پیچھے چھپ گیا۔ دو دو کر کے وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگے۔ صفدر نے چونکہ عمران کی آواز سن لی تھی اس لیے وہ دروازے سے ہٹ گیا تھا، البتہ دروازہ ویسے ہی کھلا ہوا تھا۔ ظاہر ہے انہیں سیڑھیوں میں کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا، اس لیے وہ تیزی سے نیچے اترنے لگے اور پھر جیسے ہی تیسرا جوڑا دروازے سے نیچے اترا، خبردار، عمران نے یکلخت چیخ کر کہا۔ وہ اپنی اصل آواز میں بولا تھا اور وہ 6 کے 6 اپنے پیچھے اچانک اجنبی آواز سن کر بے اختیار مڑے ہی تھے کہ عمران کے دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ریوالوروں نے گولیاں اگلنی شروع کر دیں۔ پہلے ہی راؤنڈ میں 3 افراد گرے۔ اسی لمحے نچلے دروازے سے صفدر نے بھی فائر کھول دیا، کیونکہ وہ عمران کی پوزیشن کو سمجھ چکا تھا، اس لیے اب اسے عمران کو گولی لگنے کا خطرہ نہ تھا۔ 2 افراد اس کی فائرنگ سے اور پھر آخری جو ریوالور نکال چکا تھا عمران کے دوسرے راؤنڈ میں مارا گیا اور عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے دروازہ بند کیا اور پھر سیڑھیوں پر پڑی ہوئی ان کی لاشوں کو پھیلانگتا ہوا واپس تہہ خانے میں آ گیا۔ اب اس ڈگورا کو اٹھاؤ اور باہر لے جاؤ، میں ذرا اس تہہ خانے کی تلاشی لے لوں، مجھے یہ الماری ڈبل لگتی ہے، عمران نے کہا اور الماری کی طرف بڑھ گیا جس کے پٹ ابھی تک کھلے ہوئے تھے اور اس کے ایک خانے میں ٹیلی فون پڑا تھا جبکہ باقی خانے بالکل خالی تھے۔ عمران نے خانوں کے اندر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، لیکن اسے کوئی ایسی چیز محسوس نہ ہوئی جو مشکوک ہو۔ وہ چند لمحے کھڑا سوچتا رہا، پھر اس نے الماری کو دونوں طرف سے پکڑ کر ایک سائڈ پر دھکیلنا چاہا، لیکن الماری اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ عمران نے اسے دوسری طرف دھکیلا تو ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہی الماری ایک سائڈ پر ہٹتی چلی گئی اور پھر نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں نظر آنے لگیں۔ عمران سیڑھیاں اترتا گیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک سرنگ سی بنی ہوئی تھی جو خاصی دور تک چلی گئی تھی۔ عمران اس سرنگ میں بڑھتا گیا۔ سرنگ کچھ دور جا کر ختم ہو گئی اور سیڑھیاں اوپر جانے لگیں۔ اوپر ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ عمران سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے دروازے کی چٹکنی ہٹائی اور پھر اسے آہستہ سے کھول دیا۔ دوسرے لمحے اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی۔ سامنے ایک تنگ سی گلی نظر آ رہی تھی۔ عمران نے دروازہ بند کیا اور واپس مڑ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ صرف فرار ہونے کے لیے خفیہ راستہ ہے، مزید کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ تہہ خانے سے ہوتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا، سیڑھیوں والے دروازے کے باہر ایک لمبی سی راہداری تھی جس کے اختتام پر کھلا ہوا برآمدہ اور سامنے پھیلا ہوا لان نظر آ رہا تھا۔ عمران برآمدے میں پہنچا تو صفدر وہاں موجود تھا۔ ڈگورا فرش پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ میں نے چیک کر لیا ہے اور یہاں کوئی آدمی نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ ابھی ان کا ایک اور گروپ باقی ہے جس کا چیف کارٹر تھا اور میرے خیال میں وہی گروپ توڑ پھوڑ کی کارروائیوں میں ملوث ہے، اس کا فوری طور پر خاتمہ ضروری ہے۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر اس کے لیے کیا پروگرام ہوگا؟ صفدر نے کہا۔ کارٹر تو مر چکا ہے، اب یہی ڈگورا ہی ان کے بارے میں تفصیلات بتائے گا۔ اسے کمرے میں لے چلو، میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے ان کا آئندہ منصوبہ انتہائی خطرناک ہو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ اور صفدر سمجھ گیا کہ اب ڈگورا کو سب کچھ بتانا ہی پڑے گا۔ عمران کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اس نے آخری حدوں تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صفدر نے جھک کر ڈگورا کو اٹھایا اور پھر ایک بڑے کمرے کی طرف بڑھ گیا جس کا دروازہ سامنے نظر آ رہا تھا۔ عمران اس کے پیچھے تھا۔ اسے کرسی پر بٹھاؤ اور تہہ خانے سے جا کر رسیاں بھی اٹھا لاؤ اور ہینٹر بھی، مجھے یہ خاصا سخت جان لگ رہا ہے، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ آپ تو شاید اسے پہلے سے جانتے ہیں، صفدر نے بے ہوش ڈگورا کو کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔
صرف نام سنا ہوا ہے کہ یہ زرکان کا معروف مجرم ہے اور بین الاقوامی سطح پر اس کا نام لیا جاتا ہے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور صفدر اسبات میں سر ہلاتا تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے سے باہر نکل گیا۔ عمران خاموش کھڑا ڈیگورا کو دیکھتا رہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس کے چہرے میرے سے اس کی قوت برداشت کا اندازہ لگا رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد صفدر واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں رسیاں بھی تھیں اور ہینٹر بھی۔ عمران نے اس کے ہاتھ سے ہنٹر لے لیا اور صفدر آگے بڑھ کر رسیوں کی مدد سے ڈیگورا کو باندھنے میں مصروف ہو گیا۔ اچھی طرح باندھنا، یہ میری طرح کمزور نہیں ہے، عمران نے کہا، اور صفدر نے اس کا بدلا ہوا لہجہ سن کر مڑ کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پھر باندھنے میں مصروف ہو گیا۔ عمران ایک بار پھر سنجیدگی کا لبادہ اتار کر اپنے پہلے والے موڈ میں آ گیا تھا۔ خدا آپ جیسا کمزور تو سب کو بنائے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کی طرح ناخنوں میں بلیڈ لگا کر رسیاں کاٹنے کا طریقہ سیکھ لوں، لیکن آج تک بات بنی ہی نہیں۔ صفدر نے رسیاں باندھ کر ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، جائے استاد خالی است، مسٹر صفدر سعید، ایک بڑا ڈبہ مٹھائی اور 30 گز کی پگڑی دیے بغیر میں تمہیں شاگرد نہیں بناؤں گا، یہ سن لو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور صفدر کہکا مار کر ہنس پڑا۔ پگڑی، اور وہ بھی 30 گز کی؟ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے جب استاد 30 گز کی پگڑی سے بن جائے گا تو کہاں بھاگے گا، عمران نے کہا، اور صفدر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اب اسے ہوش میں لے آؤ تاکہ ڈیگورا کو ڈریگون میں بدلا جا سکے، عمران نے سامنے رکھی کرسی پر اطمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ صفدر نے آگے بڑھ کر عمران کا ہی حربہ اختیار کیا اور چند لمحے تک جب ڈیگورا کی ناک اور منہ بند ہوئے تو وہ ہوش میں آ گیا۔ ہاں تو مسٹر ڈیگورا، یہ تمہارے ماں باپ نے آخر کیا سوچ کر تمہارا نام ڈیگورا رکھ دیا؟ ڈیگورا کی بجائے ڈیکوریشن ہی رکھ دیتے تو کسی کبا خانے کے دروازے پر تو سج جاتے، عمران نے اس کے ہوش میں آتے ہی نرم لہجے میں کہا۔ تو تم نے مجھ پر قابو پا ہی لیا۔ واقعی چیف باس نے درست کہا تھا کہ تمہیں دیکھتے ہی گولی مار دی جائے۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں پوچھ گچھ کے چکر میں پڑ گیا، ڈیگورا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ تم جیسے لوگوں کی انہی مسلسل غلطیوں کی وجہ سے تو میں زندہ ہوں، ورنہ اب تک شاید 1000 بار مر چکا ہوتا۔ تم نے شاید پاکیشیا کو بھی زرکان سمجھ لیا تھا کہ تمہارا نام سنتے ہی میری گردن ڈھلک جائے گی۔ تمہارے یہاں موجود سارے آدمی تو عالم بالا پہنچ کر دوزخ کے دوزخیوں کے ساتھ رمبا سمبھا ناچ رہے ہوں گے، اس لیے ان کے رقص میں مداخلت کے بارے میں سوچنا بھی نہ۔ اب تم صرف اتنا بتا دو کہ تمہارا ریڈ وارننگ گروپ کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے تاکہ میں ان کی وارننگ کو گرین بنا دوں۔ ریڈ کلر مجھے پسند نہیں ہے، ماہرین رنگ بتاتے ہیں کہ ریڈ رنگ مار دھاڑ کا رنگ ہے، اور تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ مار دھاڑ جیسی چیزوں سے مجھے بڑی نفرت ہے۔ عمران کی زبان چل پڑی۔ تم ڈیگورا کی زبان نہیں کھلوا سکتے، یہ دیکھ لو، ڈیگورا نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ جو ٹوٹے ہوئے جبڑے کی وجہ سے پہلے ہی ٹیڑھا ہو چکا تھا، یہ بات کرتے وقت اور زیادہ ٹیڑھا ہو گیا۔ زبان کھلوانا تو بچوں کا کام ہے مسٹر ڈیگورا، میں تو زبان نکلوانا جانتا ہوں، بالکل ایسے جیسے دانت نکلوائے جاتے ہیں، اور بڑا آسان سا کام ہے۔ جس طرح دانت کو زنبور میں پکڑ کر کھینچا جاتا ہے، اسی طرح زبان کو بھی پلاس میں پکڑ کر باہر کھینچ لیا جاتا ہے۔ دانت تو بڑی سخت سی چیز ہوتی ہے، جبکہ تم جانتے ہو کہ زبان بڑی نرم ہوتی ہے، بڑی آسانی سے باہر آ جاتی ہے، کیوں صفدر؟ عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں بات کرتے ہوئے آخر میں صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرے خیال میں اتنا لمبا بکھیڑا پالنے کی بھی ضرورت نہیں، نکالنے سے زیادہ آسانی سے یہ کٹ سکتی ہے، صفدر نے خشک لہجے میں کہا۔ ارے ہاں واقعی، لیکن یار زبان کٹ گئی تو پھر یہ بیچارہ بولے گا کیسے؟ عمران نے معصوم سے انداز میں کہا۔ بکواس مت کرو، میں نے کہہ دیا ہے کہ تم مجھ سے کچھ نہیں اگلوا سکتے، ڈیگورا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ واہ، یہ زبان کھلوانے سے اب اگلوانے کی طرف آ گیا۔ نہ بھائی، یہ اگلنے اگلوانے والا کام غلیظ قسم کا ہے، پتہ نہیں تمہارے اندر کیا بھرا ہوا ہو جو باہر آ جائے۔ نہ، یہ کام کم از کم مجھ جیسا نفیس آدمی تو نہیں کر سکتا، بس وہی نکالنے اور کاٹنے والا کام ٹھیک ہے، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ عمران صاحب، آپ ہنٹر مجھے دیں، یہ ابھی سب کچھ بتا دے گا، صفدر نے کہا۔ ارے نہیں، مسٹر ڈیگورا کا اتنا خوبصورت جسم داغدار نہیں ہونا چاہیے، ڈیکوریشن خراب ہو جائے گی، البتہ زبان کھینچ لینے کے بعد اس کا منہ بند کر دیں گے، ڈیکوریشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، عمران نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تم جو چاہے کر لو، میں کچھ نہیں بتاؤں گا، یہ میرا فیصلہ ہے، ڈیگورا نے ایک بار پھر چیختے ہوئے کہا۔ اس بار اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ اونچا تھا اور عمران دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ ڈیگورا کا واقعی لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اندر سے ٹوٹ رہا ہے، اور عمران انسانی نفسیات کو اچھی طرح جانتا تھا
کہ جب تک قوت ارادی کو نہ توڑا جائے صرف تشدد ان لوگوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ میں تمہاری طرح بہرا نہیں ہوں، اس لیے آہستہ بولو، میں سن رہا ہوں اور مجھے جلدی بھی نہیں ہے۔ ہاں تو صفدر کیا خیال ہے؟ زبان کھینچنا زیادہ بہتر رہے گا یا کاٹنا؟ یار کوئی اچھا سا مشورہ دو۔ عمران ڈیگورا سے بات کرتے کرتے صفدر سے مخاطب ہو گیا۔ اگر نکالنے اور کاٹنے کی بجائے توڑنے والا کام شروع کر دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بھی عمران کا مقصد سمجھ گیا تھا۔ توڑنا؟ کیا توڑنا؟ زبان کیسے ٹوٹے گی؟ مسٹر ڈیگورا کی زبان پتھر کی تو نہیں ہے؟ کیوں مسٹر ڈیگورا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ عمران نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ شٹ اپ، میں تم جیسوں سے بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ ڈیگورا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اچھا، واہ، توہین کا تمہیں بھی علم ہے، خوب۔ اب چوہے بھی توہین کا مطلب سمجھنے لگ گئے ہیں، تو پھر بیچارے شیر چیتے کا کیا قصور؟ عمران نے بڑے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، خواہ وقت ضائع ہو رہا ہے، ختم کریں اس قصے کو، صفدر نے اس بار جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے ارے، اتنا غصہ بھی اچھا نہیں، یہ بیچارہ ڈیگورا کیا کہے گا؟ ہمارا مہمان ہے، کم از کم اپنی مہمان نوازی کی ہی لاج رکھ لو۔ چلو اتنا کر لو، فی الحال اس کی ایک آنکھ نکال لو، کوئی سی بھی نکال لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے بھی ایک آنکھ سے آدمی دیکھ تو لیتا ہے، دوسری تو اللہ تعالیٰ نے بطور سپیئر پارٹ لگا رکھی ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور صفدر تیزی سے ڈیگورا کی طرف جھپٹا۔ پھر اس سے پہلے کہ ڈیگورا پلکے جھپکتا، صفدر کی اکڑی ہوئی انگلی کسی چھری کی طرح اس کی بائیں آنکھ میں گھستی چلی گئی اور کمرہ ڈیگورا کی حلق سے نکلنے والی خوفناک چیخ سے گونج اٹھا۔ صفدر نے بڑی بے دردی سے انگلی مار کر اسے ٹیڑھا کر کے جھٹکا دیا اور ملغوبہ سا ڈیگورا کی آنکھ سے باہر آ گرا۔ ڈیگورا کا جسم بری طرح کانپنے لگا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ چچ، انگلی خراب کر لی، عمران نے یوں کہا جیسے اسے ڈیگورا کی آنکھ کے بجائے صفدر کی انگلی خراب ہونے کا افسوس ہوا ہو۔ صفدر نے ڈیگورا کے لباس سے انگلی صاف کی اور دوسرے لمحے پوری قوت سے اس کے ٹوٹے ہوئے جبڑے پر مکہ جاڑ دیا۔ ڈیگورا چیخ مار کر دوبارہ ہوش میں آ گیا اور پھر ڈیگورا کی حلق سے گالیاں اس تواتر سے نکل رہی تھیں جیسے مشین گن چل رہی ہو۔ کمال ہے بھائی ڈیگورا، اب اتنا بھی کیا غصہ؟ آنکھیں تو شرم سے بھی پھوٹ جاتی ہیں۔ صفدر بیچارے کی انگلی بھی خراب ہو گئی ہے، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے باپ کسی بچے کو پچکار رہا ہو، اور ڈیگورا کی اکلوتی آنکھ سے جیسے شعلے سے نکلنے لگے۔ واہ، ایک آنکھ سے تو تم زیادہ خوبصورت لگنے لگ گئے ہو یار صفدر، ایک کان بھی تو فالتو ہی ہے۔ جب ایک کان سے کام چل سکتا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے دوسرے کان کا وزن اٹھانے کی؟ ویسے بھی ڈاکٹر کہتے ہیں وزن کی زیادتی صحت کے لیے مضر ثابت ہوتی ہے، اور کم از کم میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ مہمان کی صحت خراب ہو، عمران نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ اور صفدر نے اس کی بات سنتے ہی بجلی کی سی تیزی سے ریوالور جیب سے نکالا اور دوسرے لمحے دھماکے کے ساتھ ہی ڈیگورا کا ایک کان صاف ہو گیا اور خون کا فوارہ سا نکلا، اور ڈیگورا ایک بار پھر چیختا ہوا بری طرح کرسی پر تڑپنے لگا۔ واہ، کیا کہنے مسٹر ڈیگورا، تم نے داد نہیں دی صفدر کے نشانے کی، کس صفائی سے کان اڑایا ہے۔ عمران کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ واقعی داد دے رہا ہو۔ تم ظالم ہو، میں تمہیں پیس کر رکھ دوں گا، میں تمہاری بوٹیاں اڑا دوں گا، ڈیگورا نے چیختے ہوئے کہا۔ ارے ہاں صفدر، یہ دو بازوؤں کی آخر کیا تک ہے، شاید بیلنس کے لیے بنائے گئے ہیں، ورنہ دائیں ہاتھ سے کام تو آدمی نکال ہی لیتا ہے، عمران نے کہا، اور صفدر ریوالور جیب میں ڈالتا ہوا ہتھیلی کو جوڑوں کے سے انداز میں اکڑا کر آگے بڑھا۔ رک جاؤ، فار گاڈ سیک رک جاؤ، تم انسان نہیں ہو، پاگل ہو، بالکل پاگل ہو، میں بتا دیتا ہوں۔ وائٹ ہاؤس کالونی، کوٹھی نمبر 13، ڈیگورا نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ وائٹ ہاؤس کالونی، لا حول ولا، بھلے یہ بھی رہنے کی جگہ ہے؟ میں تو کم از کم وہاں نہیں جا سکتا، میرے ہونے والے سسرال وہاں رہتے تھے۔ بھائی ڈیگورا، میں نے تو رشتے سے ہی انکار کر دیا تھا، نہ بھائی، میں تو وہاں نہیں جا سکتا۔ تم ایسا کرو، ٹیلی فون پر بتا دو، یہیں سے بات کر لیتے ہیں، حال چال ہی تو پوچھنا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نہیں بتاؤں گا، بالکل نہیں بتاؤں گا، چاہے تم میری ساری ہڈیاں توڑ دو، میں مر جاؤں گا، نہیں بتاؤں گا، ڈیگورا نے ایک بار پھر چیختے ہوئے کہا۔ شاید وہ ایک بار پھر سنبھل جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ نہ بتاؤ یار، اب اتنی بھی کیا کاہلی کہ ہر چیز تم سے ہی پوچھتے رہیں، کچھ ہمیں بھی تو خود کرنا چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، میں خود ہی ایکسچینج سے پوچھ لیتا ہوں، وہاں میرا ایک یار آپریٹر ہے، مجھے مفت کی کالیں کرا سکتا ہے، نمبر نہیں بتا سکتا، ضرور بتا دے گا۔ ہاں صفدر، تو پھر چلیں ایکسچینج، وہاں اس سے چائے بھی پی لیں گے اور نمبر بھی معلوم کر لیں گے۔ سنا ہے ٹیلی فون ایکسچینج کی کینٹین والا چائے میں پوست ملاتا ہے، بڑی گاڑی چائے ہوتی ہے، عمران نے بڑے مطمئن انداز میں کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے،
پھر اس کا کیا کرنا ہے؟ صفدر نے کندھے اچکاتے ہوئے اسی طرح سرد مہر سے لہجے میں کہا۔ کرنا کیا ہے؟ بیچارے کو لوگ باقی زندگی چڑھاتے رہیں گے، منہ بگاڑ کر کان کٹا کہتے رہیں گے۔ اب یہ تو غلط بات ہے کہ کوئی ہمارے مہمان کا مذاق اڑائے، اس لیے ایسا کرو کہ گولی مار دو۔ بس یار ایک بات کا خیال رکھنا، گولی ٹھیک دل پر پڑنی چاہیے تاکہ اس کو مرتے وقت زیادہ تکلیف نہ ہو۔ عمران نے اسی طرح بے نیازانہ لہجے میں کہا اور صفدر نے ایک بار پھر ریوالور نکال لیا۔ رک جاؤ، خدا کے لیے رک جاؤ، مت مارو، میں بتا دیتا ہوں، لیکن وعدہ کرو نمبر معلوم ہونے کے بعد مجھے مارو گے نہیں۔ ڈیگورا نے ایک بار پھر ہذیانی انداز میں کہا۔ کیا خیال ہے صفدر؟ کر لیں وعدہ، سوچ لو، وعدہ نبھانا پڑے گا۔ عمران نے مڑتے ہوئے کہا۔ کیا ضرورت ہے اس درد سر پانی کی؟ وہاں چل کر پتہ تو چل ہی جائے گا نمبر کا، صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن یار اگر تمہارا نشانہ اچٹ گیا تو بیچارے کو خواہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ تڑپنا پڑے گا، یہ بھی سوچ لو، عمران نے کہا۔ وہ دونوں اس طرح سے باتیں کر رہے تھے جیسے ڈیگورا سے انہیں بے پناہ ہمدردی ہو۔ 43436 اچانک ڈیگورا یکلخ چیخ پڑا اور اس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ لٹک گیا، اکلوتی آنکھ بجھ سی گئی۔ یہ شاید لاشعوری خوف کا جھٹکا تھا جس نے اس کے منہ سے نمبر خود بخود اگلوا دیا تھا۔ واہ، اسے کہتے ہیں اعتماد، یعنی وعدہ لیے بغیر نمبر بتا دینا۔ اور صفدر ایسے اعتماد کرنے والے آدمی تو بار بار پیدا نہیں ہوتے، اس لیے ریوالور جیب میں ڈالو اور ٹیلی فون اٹھا لاؤ، ذرا یہ ریڈ بلڈ ٹائپ وارننگ سے بھی دو باتیں کر لوں۔ عمران نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور ڈیگورا کی آنکھوں میں چمک ابھرنے کے ساتھ ساتھ حیرت کی جھلکیاں بھی نمایاں ہو گئیں، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ واقعی عمران نے اسے قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے ریوالور جیب میں ڈالا اور ایک کونے میں پڑے ہوئے ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ مسٹر ڈیگورا، چھوڑو پرانی باتوں کو، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ یہ بتاؤ اس ہنری جیمز کو تم نے کبھی دیکھا ہے؟ عمران نے بڑے دوستانہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ چیف باس کو؟ نہیں، اسے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، وہ ہیڈ کوارٹر میں رہتا ہے اور ہیڈ کوارٹر میں کوئی نہیں جا سکتا، وہاں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ڈیگورا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا کیونکہ جس مقصد کے لیے اس نے سوال کیا تھا وہ حل ہو گیا تھا۔ اسی لمحے صفدر نے ٹیلی فون سیٹ لا کر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ تمہاری جیب میں رومال تو ہوگا؟ عمران نے صفدر سے پوچھا۔ رومال؟ ہاں ہوگا۔ کیوں؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ کیونکہ رومال پوچھنے کی کوئی تک اس کی سمجھ میں نہ آئی تھی۔ اس ڈیگورا کے منہ میں ڈال دو، میں تمہیں نیا لے دوں گا۔ مجھے تمہاری عادت کا پتہ ہے، جب سے تمہاری اماں جان نے تمہیں پہلی بار سکول بھیجتے وقت ناک صاف کرنے کے لیے رومال دیا ہوگا، تم تب سے ہی اسے سنبھالے پھر رہے ہو۔ اتنے پرانے رومال کا صحیح مصرف یہی ہے کہ اس سے ڈیگورا کا منہ بند کیا جا سکے۔ عمران نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور صفدر ہنس پڑا۔ تم میرا منہ کیوں بند کرنا چاہتے ہو؟ میں نہیں بولوں گا، ڈیگورا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سوری مسٹر ڈیگورا، میرے پاس اس وقت ہڈی نہیں ہے کہ اس سے تمہارا منہ بند کرایا جا سکے، اور باقی رہی تمہارے بولنے والی بات، تو ابھی تم نے ہم سے یہی کہا تھا کہ تم کسی قیمت پر نہیں بولو گے، حالانکہ تم پھر بول پڑے۔ اب ایسی صورت میں تم پر اعتبار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈیگورا کا چہرہ ایک بار پھر غصے سے پھڑکنے لگا۔ ظاہر ہے اب وہ بچہ تو نہ تھا کہ ہڈی والی بات اس کی سمجھ میں نہ آتی، لیکن اس نے جیسے ہی کوئی بات کرنے کے لیے منہ کھولا، صفدر نے جو اس دوران رومال نکال کر اسے گیند کی صورت میں بنا چکا تھا، رومال اس کے منہ میں ٹھونس دیا، اور ڈیگورا صرف چہرہ ہلاتا ہی رہ گیا۔ عمران نے بڑے اطمینان سے ڈیگورا کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کیے۔ یس، دوسری طرف سے کسی نے کرخت آواز میں کہا۔ ریڈ وارننگ، کارٹر بول رہا ہوں، عمران نے کارٹر کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، اور ڈیگورا کی آنکھیں عمران کا لہجہ سن کر حیرت سے پھیلنے لگیں۔ یس باس، بروس اٹینڈنگ اوور، دوسری طرف سے اس بار بولنے والے کا لہجہ مؤدبانہ اور نرم تھا۔ سنو، چیف باس نے ریڈ وارننگ کا سابقہ پلان تبدیل کر دیا ہے اور ایک نیا اور اہم مشن ہمارے ذمہ لگایا ہے، اس لیے سابقہ پلان پر کی جانے والی تمام کارروائی فوری طور پر منسوخ کر دو، عمران نے کارٹر کے لہجے میں بات کرتے انتہائی سخت انداز میں کہا۔ وہ باس، ہم تو سینٹر سیکریٹریٹ کو اڑانے کے لیے تمام کارروائی مکمل کر چکے ہیں، وہاں ہم نے بم وغیرہ بھی نصب کر دیے ہیں، بروس نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا۔ کتنے افراد وہاں موجود ہیں؟ عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے پوچھا۔ سینٹر سیکریٹریٹ کو اڑانے کا سن کر اس کی آنکھوں میں شعلے سے بھڑک اٹھے تھے۔ ظاہر ہے، سینٹر سیکریٹریٹ ملک کا انتہائی اہم ترین دفتر تھا، اس کی تباہی کا مطلب ملک کے لیے ناقابل تلافی نقصان تھا۔ 5 افراد سر، بروس نے جواب دیا۔ انہیں فوراً واپس بلا لو، بم وغیرہ بھی نکال لاؤ، یہ چیف باس کا آرڈر ہے، عمران نے کرخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں ابھی احکامات دے دیتا ہوں، بروس نے جواب دیا۔ سنو،
نیا مشن انتہائی اہم اور پیچیدہ ہے، اس کے لیے ہمیں خاص تیاری کرنی پڑے گی، اور آدمی بھی خاصے چاہیے۔ اس وقت ہیڈ کوارٹر میں کتنے افراد موجود ہیں؟ عمران نے کہا۔ باس وہی 5 باہر ہیں، باقی تو یہاں ہیں، وہ بھی تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں، بروس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں خود ابھی وہیں آ رہا ہوں، ہو سکتا ہے ہمیں کرائے پر مزید آدمی چاہیے۔ تم بہرحال سب کو ہیڈ کوارٹر میں اکٹھا رکھو، عمران نے کہا۔ سر 30 آدمی کم تو نہیں ہیں، اور کی کیا ضرورت؟ اور اگر ضرورت بھی پڑے تو چیف ہیڈ کوارٹر سے لیے جا سکتے ہیں، کرائے پر آدمی لینے کا رسک ہو سکتا ہے، بروز نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، پھر بات ہوگی، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ 30 افراد خاصا بڑا گینگ ہے۔ اوکے مسٹر صفدر، آپ اس ڈیکورا کو دانش منزل پہنچا دیں، میں اس گینگ کا بندوبست کر لوں۔ باہر کاریں موجود ہیں، نیلے رنگ کی کار شاید کارٹر کی ہے، کیونکہ ہوٹل پلازا میں داخل ہوتے وقت میں نے اسے وہاں کھڑے دیکھا تھا، اور کارٹر اسی طرف سے میرے پاس آیا تھا ہینڈز اپ کرانے کے لیے۔ میں وہ لے جاتا ہوں، عمران نے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی عمران کو کمرے میں سے پٹاخے کی سی آواز سنائی دی، اور عمران مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ صفدر نے ڈیگورا کو بے ہوش کرنے کے لیے اس کے سر پر ریوالور کا دستہ مارا ہوگا۔